30-40 سال پہلے اخبار جہاں میں ایک مضمون چھاپا. مضمون کیا تھا؟ ایک ترجمہ تھا باہر کہیں نیوز ویک یا ٹائم کا, اور وہ ہمیں مزے کا لگا, اس کو ترجمہ کرا کے چھاپ دیا. مضمون یہ تھا کہ مستقبل میں یہ جو لین دین ہے یہ پلاسٹک کے کارڈ کے ذریعے ہوگا, کرنسی استعمال نہیں ہوگی, پیسے نہیں دینے ہوں گے, نوٹ نہیں دینے ہوں گے. اور وہ ہم نے مضمون چھاپا اور ہمیں اس پہ بالکل یقین نہیں تھا, یعنی ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کارڈ کیسے کوئی کچھ کر سکتا ہے, اس طرح کی پیمنٹس کارڈ کے ذریعے نوٹ کو, کرنسی کو ایک طرف کیسے کیا جا سکتا ہے. تو ہمیں اس وقت یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ جو کارڈ ہوتے ہیں ان کا سلسلہ, جس کو ہم آج کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کہتے ہیں, یہ سلسلہ بہت پہلے امریکہ میں شروع ہو چکا تھا, لیکن وہ بہت محدود پیمانے کا تھا. 1950 میں ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا غالباً فرینک میکنمارا. وہ ایک ریسٹورنٹ میں گئے کھانا کھا کے جب بل ادائیگی کرنے کا وقت آیا تو ان کو احساس ہوا کہ ان کا والیٹ نہیں ہے, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. انہیں بڑی شرمندگی سی ہوئی, انہوں نے کسی کو بھیجا, پیسے آئے, پھر پیمنٹ کی, ان کو بڑی شرمندگی ہوئی. وہ ایک دولت مند آدمی تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسی صورتحال کا مجھے سامنا کرنا پڑا ہے, اور یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, تو اگر اس کا کوئی مداوع کیا جائے, کوئی ترکیب کی جائے ایسی کہ ایسی شرمندگی نہ ہو. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کچھ ریسٹورنٹس کو اور ان کو ایک دائرے میں لیا, اپنے ساتھ ملایا, اور ایک کارڈ جاری کیا جس کو کہتے تھے ڈائنرز کلب کارڈ. یہ 1950 کی بات ہے. ڈائنرز کلب کارڈ یہ تھا کہ صاحب آپ نے کھانا کھایا اور آپ وہ کارڈ دے دیں, اور اس پہ جو ہے پیسے کوئی چارج ہو جائیں گے, اس آپ کے کھاتے میں لکھ دیے جائیں گے. جب مہینہ ختم ہوگا تو آپ وہ پیسے دے دیں گے. اور یہ چارج کارڈ تھا ایک طرح سے, جو اس وقت تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوتا ہے. جب وہ ڈائنرز کلب کا کارڈ کچھ مقبول ہوا تو انہوں نے یہ کیا کہ جو بینک تھے, جتنے بھی بینک تھے, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ایک عجیب چیز آ گئی ہے, تو اس کو کچھ استعمال کیا جائے تو ہمارے کام بھی آ سکتا ہے. تو بینک آف امریکہ نے ایک کارڈ جاری کیا اسی قسم کا, جو ایک طرح سے چارج کارڈ تھا کہ آپ پیسے بعد میں دیں, پہلے چارج کرا لیں, بل دے دیں, پیسے بعد میں ادا کرتے رہیں. بینک آف امریکہ نے یہ کیا تو جو باقی بینک تھے وہ آپس میں مل گئے, انہوں نے کہا بھائی یہ کون سا کارڈ آ گیا, ہم بھی ایک کارڈ جاری کرتے. تو بینک آف امریکہ کا کارڈ جو تھا وہ ترقی کرتے کرتے آج ہم اسے ویزا کارڈ کے نام سے جانتے ہیں, اور جو دوسرے بینکوں نے مل کے ایک کارڈ نکالا تھا وہ بن گیا ماسٹر کارڈ, جو آج ظاہر ہے دنیا کے سب سے بڑے کریڈٹ کارڈ کی کمپنیاں ہیں. سارے بینک انہی کی سہولت استعمال کرتے ہیں, ویزا کی یا ماسٹر کارڈ کی. 1970 کے عشرے میں اس میں ذرا تبدیلی آئی. تبدیلی یہ آئی کہ جو کارڈ تھا اس کے پیچھے ایک میگنیٹک سٹرپ جو تھی نا, ایک پٹی سی تھی مقناطیسی, وہ لگائی گئی. اس کی خوبی یہ تھی, وہ آئی بی ایم نے بنائی تھی. اس کی خوبی یہ تھی کہ اس سے پہلے جو چارج کیا جاتا تھا وہ بڑا ایک لمبا پروسیس تھا, کہ وہ بینک کو فون کیا جاتا تھا, بینک اس کی اجازت دیتا تھا, اور بعض اوقات بینک نہیں کر پاتا تھا تو پھر وہ کارڈ قبول نہیں کیا جاتا تھا. اس میگنیٹک سٹرپ کے لگنے سے ہوا یہ کہ اس کے اندر آپ کا نام, پتہ, آپ کا کارڈ نمبر اور آپ کے بینک کا نام وہ سب شامل تھا. تو اس میں یہ ہوا کہ وہ 1980 کے آتے آتے وہ بہت آسان ہو گیا کہ وہ آپ کارڈ دیں گے, کارڈ وہ چارج کیا جائے گا, جو بھی ریسٹورنٹ ہے یا کوئی جگہ ہے, کوئی ہوٹل ہے, کہیں آپ جا رہے ہیں, تو وہ کارڈ جو ہے وہ اس میں کیونکہ معلومات پہلے سے سٹور ہیں
تو وہ اس کی فوری اجازت مل جاتی تھی، یعنی پیمنٹ جو ہے فوراً ہو جاتی تھی. تو جو کارڈ قبول کرنے والا تھا وہ بھی خوش تھا کہ بھئی یہ تو پیسے فوراً آ جاتے ہیں، اور یہ یعنی تیز ہو گیا کام. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ کوئی سمجھ لیں 90s میں یہ ایک پہلی دفعہ یہ نظر آنے لگا کہ یہ کارڈ جو ہیں وہ صرف ایک علاقے میں نہیں رہیں گے، ایک شہر میں نہیں رہیں گے، کیونکہ لیٹ 1990s میں انٹرنیٹ آ گیا، ورلڈ وائڈ ویب، اور اس کی وجہ سے ملک ایک دوسرے سے منسلک ہو گئے، اکانومیز ایک دوسرے سے منسلک ہو گئی، اور بینکنگ کے نظام ایک دوسرے سے منسلک ہونے لگے. تو اس سے ایک بارڈر لیس، یعنی سرحدوں کے پار آپ ادائیگی کر سکتے تھے. آپ نے اپنے ملک میں کارڈ لیا ہے، آپ چلے گئے امریکہ، آپ چلے گئے برطانیہ، آپ چلے گئے آسٹریلیا، وہ کارڈ وہاں بھی چل جائے گا کیونکہ انٹرنیٹ موجود ہے، ورلڈ وائڈ ویب موجود ہے. وہ فوراً اس کی اجازت مل جائے گی ادائیگی کی، جو بھی آپ نے چیز خریدی ہے. یہ شاید کارڈ کی تاریخ کا سب سے اہم سنگ میل ہے. کیونکہ بات یہ تھی کہ اس سے پہلے جو تھی یہ ہوتا تھا کہ لوگ پریفر کرتے تھے کہ یار دوسرے ملک میں جا رہے ہیں تو کیش لے کے جائیں، اور کہیں پہ ادائیگی کرنی ہے تو چیک دیں. اب کیش جو ہے وہ کون اتنا کیری کر سکتا ہے، کون لے جا سکتا ہے، پابندیاں بھی ہوتی ہیں. اور چیک جو ہے وہ تو 2-4 دن میں جا کے کلیئر ہوگا. یہ جو کریڈٹ کارڈ آئے جو ایک ملک کے ساتھ دوسرے ملک میں بھی چل سکتے تھے، ساری دنیا میں چل سکتے تھے، یہ پرفیکٹ سلوشن تھے، مکمل حل تھے اس مسئلے کا کہ آپ کو کہیں پہ ادائیگی کرنی ہے تو آپ ان کو ادا کر دیں. پھر ویزا اور ماسٹر کارڈ والے جو ہے نا وہ مل کے بیٹھے اور انہوں نے اس کے اصول بنائے. انہوں نے اس کو جو الیکٹرانک نیٹ ورک تھا اس کو مضبوط بنایا، کیونکہ فراڈ بھی ہونے لگے تھے. اور اس میں یہ کیا گیا کہ ایک ملک کی کرنسی میں دوسرے ملک کی کرنسی کی ادائیگی بھی کی جا سکے. مثال کے طور پہ آپ اپنے پاکستان کے کسی کریڈٹ کارڈ پہ جا کر برطانیہ میں کوئی خریداری کرتے ہیں تو برطانیہ والے کو اتنی ہی مالیت کے پاؤنڈ مل جائیں گے، امریکہ والے کو اتنی ہی مالیت کے ڈالر مل جائیں گے. تو یہ بنیادی اسٹینڈرڈ پروسیجرز انہوں نے طے کر لیے، عام جو قوانین تھے وہ طے کر لیے، جو کہ کارڈ جو ہے اب ورچولی ہر جگہ قابل قبول ہونے لگے. جب کوئی 2010 سے ذرا پہلے اس میں جو میجر تبدیلی آئی، بہت بڑی تبدیلی، وہ یہ تھی کہ ڈیبٹ کارڈ جو ہے اس کو عروج حاصل ہوا. ڈیبٹ کارڈ جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ کے مقابلے میں بالکل مختلف چیز تھی. کریڈٹ کارڈ میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کا ایک اکاؤنٹ ہے، اس میں پیسے ہیں، آپ نے کریڈٹ کارڈ سے ادائیگی کر دی، بعد میں آپ اس کی پیمنٹ کر دیں گے اپنے اکاؤنٹ سے. ڈیبٹ کارڈ کچھ اور معاملہ تھا. ڈیبٹ کارڈ میں یہ ہونے لگا کہ جتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ہیں اسی میں سے آپ ادائیگی کر رہے ہیں. اب یہ بالکل ایک نیا تصور تھا، اس میں کوئی وہ نہیں تھا، یعنی کیونکہ ایک تو یہ چیک بک کو ختم کر دیا اس نے. جو لوگوں کو پیسے چاہیے تھے تو وہ ڈیبٹ کارڈ سے ادائیگی بھی کر دیتے تھے، ڈیبٹ کارڈ کی مدد سے اے ٹی ایم سے پیسے نکال لیتے تھے، کیونکہ وہ تو ان کے اپنے پیسے ہیں اور موجود ہیں بینک میں. جب تک وہ پیسے موجود ہیں آپ پیسے نکال سکتے ہیں. اچھا، بینکوں کو بھی مزہ آ گیا. بینکوں نے کہا بھائی یہ تو بہت آسان کام ہو گیا، اب نہ ہمارے پاس کوئی چیک کیش کرانے آئے، نہ کوئی ٹرانزیکشن کے لیے لمبا کام کرے، نہ ہم سے کہے کہ بل جمع کرو، بلکہ وہ باہر سے ہی بل جمع کرا دے، باہر سے ہی پیسے نکلوا لے، باہر سے ہی ادائیگی کر دے، فنڈز ٹرانسفر کر دے. تو یہ بہت بڑا انقلاب آیا. پھر اس میں جو سب سے مزے کی بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو ڈیبٹ کارڈ استعمال کر رہا تھا، اگر آپ ڈیبٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو نفسیاتی طور پر ایک برتری حاصل ہو جاتی. شفٹ ہے یہ پورا سائیکولوجیکل، کہ آپ کوئی قرضہ نہیں لے رہے، بینک سے کوئی سہولت نہیں لے رہے، کوئی ادھار نہیں لے رہے، کوئی وعدہ نہیں کر رہے کہ میں آپ کو ادائیگی کر دوں گا، کوئی قسمیں نہیں کھا رہے. آپ اپنے پیسے استعمال کر رہے ہیں. اپنے پیسے استعمال کرنے کی طاقت جو ہے وہ ادھار کے پیسے استعمال کرنے کی طاقت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ یعنی ایک تو یہ لگتا ہے کہ آپ سچ مچ
پیسے خرچ کر رہے ہیں. کریڈٹ کارڈ میں ایسا لگتا ہے کہ آپ صرف ایک وعدہ کر رہے ہیں پھر پیسے بعد میں دیں گے. اس میں لگتا ہے آپ اپنے پیسے خرچ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو بہت محتاط کسٹمر تھے وہ بھی اس میں شامل ہونے لگے, اور یہ ایک پورا سسٹم بن گیا کارڈ کا کہ جس میں کارڈ استعمال کرنے والا, ڈیبٹ کارڈ استعمال کرنے والا اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرنے لگا, اور طاقتور محسوس کرنے کی وجہ سے وہ اسپینڈنگ کرنے لگا تو اس کا لائف سٹائل بدلنے لگا. لائف سٹائل کیسے بدلنے لگا؟ پہلے وہ جاتا تھا ایک سٹور پہ, وہاں پہ پیسے دیتا تھا, کوئی اس نے آٹا خریدا ہے, پھر اس نے کوئی گروسری خریدی ہے, پھر اس نے کوئی چھوٹے موٹے گھر کے سامان خرید لیے, کراکری خرید لی, تو اس کے پیسے دے رہا ہے. اب وہ سب کچھ خریدتا ہے, ایک کارڈ سوائپ کرتا ہے, اپنا کوڈ نمبر خفیہ کوڈ ڈالتا ہے اور اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے. اس کو جیب میں پیسے لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ صورتحال شروع تو امریکہ سے ہوئی تھی, لیکن آج ساری دنیا میں ڈیبٹ کارڈ اتنا استعمال ہو رہا ہے, کروڑوں لوگ استعمال کر رہے ہیں, روز استعمال کر رہے ہیں, اور وہ تو آگے تو خیر یہ بہت زیادہ بڑھ گیا معاملہ. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جو کارڈ والی کمپنیاں تھیں, ویزا اور ماسٹر کارڈ, انہوں نے اس کا اس میں انٹرچینج فیس بھی ڈال دی تھی, کریڈٹ کارڈ میں بھی اور ڈیبٹ کارڈ میں بھی. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ نے 100 روپے کی چیز خریدی, تو اس 100 روپے کی خریداری پہ جو آپ نے تو 100 روپے ڈیبٹ کارڈ سے ادا کر دیے, کریڈٹ کارڈ سے ادا کر دیے, اس میں سے 5 روپے جو ہے نا وہ انٹرچینج فیس ہے. یعنی وہ جو دکاندار ہے اس کو 95 روپے ملیں گے, لیکن فوری مل جائیں گے. دکاندار اس پہ مطمئن ہے, وہ 5 روپے چھوڑ دیتا ہے. یہ 5 روپے 2 لوگوں میں تقسیم ہوتے. 2.5 روپے سمجھیے کہ بینک کے پاس جاتے ہیں, جس بینک کا وہ کارڈ ہے, اور 2.5 روپے جاتے ہیں ویزا کو یا ماسٹر کارڈ کو, یعنی جو سروس فراہم کر رہا ہے, جس نے سسٹم بنایا ہوا ہے, ان کو 2.5 روپے جا رہے ہیں. اب کہنے کو آپ سوچیں گے یہ کیا 2.5 روپے کے لیے کیا ہوتا ہو, اس سے کیا ہوتا ہو؟ صاحب خریداری صرف 100 روپے کی نہیں ہوتی, ہزاروں کی ہوتی, لاکھوں کی ہوتی. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ساری دنیا میں کروڑوں ڈیبٹ کارڈز اور کریڈٹ کارڈز ہر وقت استعمال ہو رہے ہوتے. اس سے لاکھوں ڈالرز, بلکہ بعض اوقات کروڑوں ڈالرز ایک مہینے میں جمع ہو رہے ہوتے. اب اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ پورا ایک فائنینشیل انجن بن جاتا ہے کہ آپ کارڈ کے یوزیج کو نا, استعمال کو اور تیز کر دیتا ہے یہ سسٹم. ویزا اور ماسٹر کارڈ بھی فائدے میں رہتے ہیں, بینک بھی فائدے میں رہتے ہیں, اور جو دکاندار ہے وہ بھی, اس کو فوری پیسے مل جاتے ہیں, ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اس کے پاس, تو اس کو بھی کوئی خطرہ نہیں رہتا. اس کو مزید فروغ دینے کے لیے کیا کیا گیا؟ لائلٹی پروگرام شروع کیے گئے. اب لائلٹی پروگرامز کیا ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ کسی اسٹور پہ جاتے ہیں, پاکستان میں سمجھ لیجیے کوئی امتیاز اسٹور پہ, کوئی چیز پہ, کہیں پہ بھی جاتے ہیں, تو وہ اگر آپ ایک 5-10 ہزار روپے کی خریداری کر رہے ہیں تو آپ کو لائلٹی کارڈ دے دیتے ہیں کہ صاحب آئندہ جب آپ آئیں گے نا تو آپ کو اس کارڈ کے ساتھ جو ہے نا کچھ پیسے واپس مل جائیں گے پوائنٹس کی صورت میں. 2%, 3%, 4%, 5% آپ کو واپس مل جائیں گے. یہ آپ کو لائل کسٹمر بنانے کے لیے کہ آپ آئندہ اسی کے پاس آئیں. ایئر لائنز نے شروع کر دیا کہ صاحب آپ جتنے میل فلائی کریں گے اتنے آپ کو پوائنٹ ملیں گے. وہ پوائنٹ جمع کرتے کرتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو ایک ٹکٹ فری مل جائے گا. اسی طرح جو کیش بیک کا سلسلہ شروع ہوا کہ جتنے پیسے آپ نے خرچ کیے ہیں اس کا 5% جو ہے آپ کو واپس مل جائے گا, پیسے واپس مل جائیں گے, آپ کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے. یہ کیا تھا؟ یہ زیادہ کسٹمر بنانے کی خواہش اور زیادہ اس کو دائرے کو پھیلانے کی خواہش, اور اس کے ساتھ ایک طرح سے معیشت کو تیز کرنے کی خواہش. یہ سب کچھ یہ خواہشیں اس سے پوری ہو رہی تھیں. اس کو ریوارڈ کہتے تھے کہ لائلٹی پروگرام کا ریوارڈ, انعام ہے آپ کے لیے. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو لوگ خرچ کرنا چاہتے تھے کسی ایک جگہ پہ, وہ
اور تیزی سے خرچ کرنے لگے کہ اس کا تو فائدہ ہوتا ہے. 2010 کے بعد جو ہے نا اس میں ان کارڈز میں ایک لگائی گئی ای ایم وی چپ. اب یہ ای ایم وی چپ جو تھی نا اس نے پورے کھیل کو، پورے پیسوں کو بہت محفوظ کر دیا، سیکیور کر دیا، کیونکہ یہ اس کا توڑ نہیں تھا، یعنی اس میں فراڈ کا امکان بہت ہی کم تھا. دوسری طرف ایک کانٹیکٹ لیس پیمنٹ کا سلسلہ شروع ہوا. کانٹیکٹ لیس پیمنٹ کیا ہوئی کہ آپ نے جو آپ کا کارڈ ہے وہ آپ ایک مشین میں انسرٹ کرتے ہیں اور اپنا کوڈ ڈالتے ہیں اور یا سوائپ کرتے ہیں اس کو پھیرتے ہیں اس پہ سے. یہ تھا ایسا کہ کارڈ آپ صرف ٹچ کر دیں، ٹچ کر دیں گے پیمنٹ ہو جائے گی. اب یہ بڑا مزے کا کام تھا کہ بھائی یہ کوئی نمبر نہیں ڈالنا، آپ کارڈ دیں اس کو، وہ پیمنٹ ہو جائے گی. یہ جو پھر آئے ایپل پے اور گوگل پے، انہوں نے تو ظالموں نے اور بھی کچھ آگے بڑھا دیا. انہوں نے اس کو موبائل والیٹ کر دیے. موبائل والیٹ یہ تھا کہ آپ کے موبائل فون میں وہ کارڈ موجود ہے، وہ کارڈ آپ صرف ٹچ کریں گے، وہ کارڈ آپ کے والیٹ کے اندر کہیں رکھا ہوا ہے، آپ کو کارڈ نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ پورا والیٹ اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں، مشین کے اوپر، جہاں بھی پیمنٹ کرنی ہے، ٹکٹ لینے کے لیے، تو وہ پیسے کٹ جاتے. مغربی دنیا میں لوگ بس کا کرایہ اس سے استعمال دیتے ہیں اور ٹرین کا کرایہ اس سے دیتے ہیں، فیریز کا کرایہ اس سے دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ساری پیمنٹ اس سے کرتے ہیں کہ اپنا والیٹ اس پہ رکھتے ہیں، گزر جاتے ہیں، پیمنٹ ہو جاتی. تو یہ جو سسٹم تھا یہ اتنا کامیاب رہا کہ وہ جو ہم نے بہت برسوں پہلے 30-40 سال پہلے ایک مضمون چھاپا تھا کہ پلاسٹک کی حکمرانی ہوگی، پلاسٹک کے کارڈ کی حکمرانی ہوگی، اور جو اس وقت ہمیں ایک مزہ کا خیز بات لگتی تھی کیسے ہو سکتا ہے، وہ آج ہماری نظروں کے سامنے ہے. اور ابھی نہیں پتہ کہ اس میں اور کتنی ترقی ہونی ہے اور کیا کچھ آنا ہے سامنے. لیکن یہ ساری دنیا میں انڈیویجولز کے لیے، میرے آپ کے جیسے لوگوں کے لیے ایک محفوظ طریقہ کار بن چکا ہے، پیسے دینے کا، پیسے ادا کرنے کا، خریداری کرنے کا، زمانے بھر کی چیزیں خریدنے کا. اور آج پاکستان میں بھی یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. پاکستان میں سارے بینکس پوری قوت لگا رہے ہیں کہ وہ کارڈ زیادہ دیں، کارڈ زیادہ تقسیم کریں، اور اس کو روزمرہ کا معمول بنا لیں. دیکھیے آنے والے دنوں میں اور کیا تبدیلی آتی ہے.